السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، صبر، استقامت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیات ربانی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ دکھوں، تکالیف، مصیبت، آزمائش، خوف، دشمنی، مقدمات، جہاں بھی کوئی تکلیف آ جائے وہاں جلد بازی، بے صبری، چیخنا چلانا سے کام نہیں بنتا، رجوع اللہ سے ہے۔ تو صبر کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ امت مصطفیٰ کو کیا پیغام دیتے ہیں، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں۔ صبر اور شکر کی فضیلت اور ان کی برکات قرآن مجید فرقان حمید میں ان تمام سوالاتوں کا جوابات موجود ہے، لیکن قرآن کو کوئی ہاتھ لگائے، تفکر سے پڑھے، تدبر سے پڑھے، کوئی رہنما سے پڑھے، تو پھر اضطراری کیفیت، بے چینی، ڈپریشن، گھبراہٹ یہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آپ کو مایوسی سے، نومیدی سے نکال لیں گے۔ آپ اللہ کے قرآن کا سہارا لے لیں اور اللہ کے قرآن میں تفکر کرے، تدبر کرے۔ تو پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں صبر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آل عمران 3:202۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، سورہ ہود 11۔ نمبر 3، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ ہود 11۔ نمبر 4، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، سورہ مومن 40-55۔ اچھا، لذنبک کا تھوڑا سا تشریح کرنا چاہوں گا۔ لذنبک میں امت مضاف ہے جو کہ محذوف ہے، لہٰذا اس بنا پر یہاں واستغفر لذنبک سے مراد امت کے گناہ ہے، پیغمبر کے نہیں، مراد امت کے گناہ ہے۔ امام نصفی، امام قرطبی اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی معنی بیان کیا ہے۔ حوالہ جات ملاحظہ کریں۔ نمبر 1، واستغفر لذنبک اے لذنب امتک، یعنی اپنے امت کی گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ یہ نصفی مدارک التنزیل و حقائق التأویل 4-359 359۔ نمبر 2، واستغفر لذنبک قیل لذنب امتک، حذف المضاف واقیم المضاف الیہ مقامہ۔ واستغفر لذنبک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد امت کے گناہ ہے، یہاں مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ قرطبی الجامع الاحکام القرآن 15 324 324۔ نمبر 3، وقیل لذنبک لذنب امتک فی حقک، یہ بھی کہا گیا ہے کہ لذنبک یعنی آپ اپنے حق میں امت سے سرزد ہونے والی خطاؤں کی بخشش طلب کیجیے۔ ابن حیان اندلسی البحر المحیط 7 471۔ واستغفر لذنبک قیل المراد ذنب امت بہوالا حذف المضاف، کہا گیا کہ اس سے مراد امت کے گناہ ہے اور یہ معنی مضاف کے محذوب ہونے کی بنا پہ ہے۔ امام شوکانی نے فتح القدیر میں
497 میں یہ بات لائی ہے۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے واستغفر لذنبک سے امام نصفی، امام قرطبی، علامہ شوکانی، نصفی مدارک التنزیل وحقائق التأویل، اور پھر امام قرطبی الجامع الاحکام القرآن، اور ابن حبان اندلسی البحر المحیط میں، اور امام شوکانی نے فتح القدیر میں جو میں نے بیان کی کہ اس سے مراد امت کے گناہ ہیں۔ تو یعنی اپنے حق میں امت کے سرزد ہونے والی خطاؤں کی بخشش طلب کیجیے، مراد امت کے گناہ ہے۔ تو صبر کرنا علی ہمت انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ عمران 3:146 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ نمبر 2 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ سورہ نحل 127۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ سورہ طٰہٰ 20:130۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَحِبَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ سورہ روم 30:60۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذات الایڈ انہ اواب سورہ صاد 38:17۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فاما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فالینا یرجعون سورہ مومن 40:77۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 46:35۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سورہ قاف 50:39۔ واصبر لحکم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم سورہ طور 92:48 48 10۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم سورہ قلم 68 اور 48۔ فاصبر صبرا جمیلا سورہ معارج 85۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا سورہ مزمل 83:10۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ سورہ مدثر 74:7 سورہ مدثر 74:7۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم عاصما او کفورا سورہ دہر 74:24۔ صبر کا دامن تامے رکھنا بلند ہمتی کا کام ہے۔ ان الصبر من عزم الامور بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سورہ عمران 3:186۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سورہ لقمان 31:17۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سورہ شورى 72:73 سورہ شورى 4:2 42 اور 43 42 اور 43۔ اب ویڈیو ذرا زیادہ ہو رہی ہیں تو میں پارٹ 2 میں جاتا ہوں تاکہ سامعین جو سننے والے ہیں اس پیغام کو سمجھے اور غور سے سنے اور اپنے مسائل کا حل قرآن سے نکالے اور سمجھے۔